الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ, سبحان اللہ. حافظ مزمل اشرف صاحب نے بہت ہی عمدہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے, اور لاہور نیوز کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف, اور یہ سلسلہ ہمارا پورا رمضان ہی جاری و ساری رہنے والا ہے, کیونکہ رمضان کی یہ رحمتوں والی اور برکتوں والا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے, اور ہم یہی کوشش کریں گے کہ اپنا کنٹریبیوشن جتنا اچھے طریقے سے ہم لوگ کر سکیں وہ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی بہت یہ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو بھی نیکی کی طرف اور باقی صحت کے حوالے سے بھی کچھ اویئرنیس پھیلائی جا سکے. تو کیونکہ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا, اور پہلے سیگمنٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپ نے رمضان میں اپنی صحت کا خیال کس طرح کا رکھنا ہے. روزہ کیونکہ عبادت ہے, لیکن روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اپنی صحت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ صحت ہوگی تو ہم یہ پورا مہینہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں, اور رمضان کو اچھے طریقے سے جناب سیلیبریٹ, میں تو کہوں گی کہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے بات کرنی ہے روزہ, افطار, سحری کے اوپر. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں زوہا اکرم موجود ہے, کیونکہ کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے. زوہا آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں جو اس کی ٹرانسمیشن ہے روح رمضان. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دی شو. اور تبسم خالد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے. تبسم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار لائک انوائٹنگ می, اینڈ آئی ایم بالکل فائن. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. کیونکہ یہ روزہ ہے, روزہ شروع ہو چکے ہیں, تو مجھے بتائیے سب سے پہلے زوہا آپ ہی سے اسٹارٹ کرتی ہوں. افطاری تو کرتے ہی کرتے ہیں, سحری میں سب سے پہلے ہمیں کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ پورا دن ہم نے 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ گزارنا ہے. تو سحری میں ایسا کیا کھائیں جو ہمیں ریفریشنگ بھی رکھے اور فل فلنگ والی جو ہماری فیلنگ ہے وہ بھی رہے؟ جی بالکل منیبہ, آپ کا سوال بہترین ہے. اس کے آنسر سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان والے جب روزہ رکھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا کرے گا, تو اس کی وجہ سے ان کے ماضی کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کتنی ہی خوبصورت اور انمول بات ہے کہ روزے کے اندر ایموشنل بینیفٹس بھی, اسپریچول بھی, اور فزیکل ہیلتھ کے بینیفٹس بھی ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں. آپ نے سوال کیا سحر میں کیا استعمال کریں, تو سحر میں وہی استعمال کریں جو کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. مثلاً کہ تلبینہ کیا ہے؟ جو کا دلیا. اس کے اندر اگر ہم آلمنڈس یا والنٹس کا استعمال کر لیں, یا اپنے من پسند سیزنل فروٹس کا استعمال کر لیں, تو وہ سحر میں ایک بہترین آپشن ہے. کیا بات ہے. اچھا, ایک اور بات, تلبینہ کے علاوہ فرائیڈ ایگ, اسکریمبلڈ ایگ استعمال کیا جا سکتا ہے برین بریڈ سلائسز کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ویٹ لاس بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بات منیبہ یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں, گروئنگ ایج کے جو بچے ہوتے ہیں, ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کے اندر روزہ رکھنے کی خواہش پیدا ہو, تو ایسے بچوں کے لیے ہم سحر کے اندر ایسے ایٹیبلز رکھ سکتے ہیں جن سے ان کو روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو. تو اس کے لیے کیا کیا جائے, آپ برین بریڈ سلائسز لے لیں یا کوئی بھی بریڈ لے لیں جو عام مارکیٹ پلیس میں دستیاب ہے. 2 بوائلڈ ایگ کو اسمیش کر کے اس کے اندر ایڈ جسٹ اے پنچ آف سالٹ, ایڈ اے پنچ آف پیپر, تھوڑا سا اس کے اندر بٹر یا کریم چیز ڈال کے اس کو بریڈ کے اوپر اسپریڈ کر کے ان دا فارم آف سینڈوچ ان بچوں کو پریزنٹ کریں. وہ شوق سے کھائیں گے, ان کا روزہ رکھنے کا شوق بھی بڑھتا چلا جائے گا. مطلب ایک اچھا سا انہیں ڈش بنا کے دیں تاکہ وہ ان کا ایپیٹائٹ بھی بڑھے, اچھا بھی ہو جائے, اور ان کے اندر ایک لگن بھی ہو کہ ہم نے سحری کرنی ہے, افطاری. اگر چلے روزہ نہ بھی رکھے تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سب کے ساتھ بیٹھ کے سحری کرنی ہے, ہم نے سب کے ساتھ بیٹھ کے افطاری بھی کرنی ہے. اچھا تبسم, آپ کی طرف آؤں گی کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ گرمیوں کا روزے چل رہے ہیں تو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, تو آپ نا دہی کا استعمال کریں. دہی سے آپ کو گرمی نہیں لگے گی یا پیاس نہیں لگے گی. تو ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کرنا سحری میں کتنا اچھا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں منیبہ, سب سے پہلے تو میں یہاں پہ بتاتی چلوں گی کہ جیسا زویا نے بولا کہ رمضان از اے منتھ فل آف بلیسنگس. لائک لٹرلی یہ نہ صرف ایموشنلی, نہ صرف مینٹلی, بلکہ فزیکلی بھی ہماری باڈی کے لیے انتہائی
बेनिफिशियल मंथ है अगर तो हम इसका अच्छे वे में और अवेयरनेस के साथ इसका यूज़ करें, राइट। अब इसको मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखें काफ़ी पर्सनस का जो मेन गोल होता है, मेन क्राइटेरिया ये होता है कि हमने जो है वेट लॉस करना है रमज़ान में, राइट, लेकिन उसको लाइक अवेयरनेस ना होने की वजह से और कैसे उसमें जो है वो एग्जैक्टली वो 5 से 6 केजेस गेन करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आज का सेगमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम लोग मेनली सहरी से लेकर अफ्तारी तक जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, राइट। दही का आपने पूछा, तो देखें सहरी में ना मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो भी आप खाना ले रहे हैं उसमें फाइबर हो, फाइबर के फाइबर बेस्ड आपने फूड्स का यूज़ करना है, आपकी डाइट फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। दूसरा ये आपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए जो है वो ख्याल रखना है। और तीसरा ये कि आपने प्रोटीन का इंटेक करना है, राइट। अब फाइबर्स क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि देखें हमने जैसा कि आपने बोला 13 to 14 आवर्स की फास्टिंग स्टेज में हमने जाना होता है, ठीक है, और उसके लिए हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, तभी जो है हम रोज़े को अच्छे तरीके से मेंटेन रख पाएंगे, राइट। अब चीज़ ये है कि फ़ाइबर जो है रिच सोर्स, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी कंप्लीट कर देता है और दूसरा ये कि इसके अंदर गट मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, तो स्लोली जो है ये हमें डाइजेशन की तरफ जाता है, एग्जैक्टली, और उसकी वजह से हमारा स्टमक फुलनेस की तरफ रहता है, राइट, हमें भूख जो है वो लेट लगती है। दूसरी बात हुई हाइड्रेशन स्टेटस की, और उसके अंदर आपका ये दही वाली चीज़ आती है कि हमारा डेयरी का प्रोडक्ट भी डेफिनेटली डेयरी का पोर्शन भी दही में कवर अप हो जाता है, एंड दही इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर द हाइड्रेशन, राइट। दही को मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप एज इट इज़ 1 कप ऑफ दही को जो है वो कंज्यूम कर लें, बजाय इसके कि आप उसको लस्सी में, मीठी या जो है वो नमकीन लस्सी में ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि उसके अंदर भी आपके पास डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, चीनी की वजह से और नमक की वजह से, राइट। लेकिन हम दही में भी तो चीनी डाल के खाते हैं ना। नहीं, आपने चीनी को नहीं डालना। नहीं, अगर आपको लाइक बहुत ज़्यादा क्रेविंग है मीठे की तो आप उसको स्टीविया की तरफ मूव ऑन कर जाएं, आप स्टीविया को यूज़ कर सकते हैं, आपने चीनी को यूज़ नहीं करना, ठीक है। व्हाइट शुगर नहीं यूज़ करनी, उसका ऑल्टरनेट आपके पास स्टेविया है जो प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हर्ब है हमारे पास बहुत अच्छी, तो अगर तो आपने नॉर्मल दही को यूज़ करना है, दैट्स इट। अब कुछ लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि भाई दही भी हम 1 कप यूज़ कर सकते हैं, हम साथ में लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दोनों में से आपने एक चीज़ को प्रेफर करना है, राइट। इसकी क्या वजह है? देखें हमारे पास डेयरी का सिर्फ 1 पोर्शन हमने जो है वो रखना होता है सहरी में। अब डेयरी का 1 पोर्शन 1 कप दही से खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 1 कप दही भी ले रहे हैं, 1 ग्लास लस्सी भी ले रहे हैं, तो वो 2 पोर्शन हो जाएंगे और वो जो है एक हेल्दी वे नहीं है, ओवरडोज हो जाएगी, एग्जैक्टली, हर चीज़ की एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो दही आप नॉर्मली कंज्यूम कर लें उसी की आप लस्सी भी बना सकते हैं, और लस्सी में अगर आपने प्रेफर करना है नमकीन या मीठी में से तो आप नमकीन को प्रेफर कर दें, क्योंकि दैट इज़ क्वाइट बेटर देन दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। तबस्सुम ने बड़ा अच्छा ये पॉइंट किया है कि आपने अपनी तमाम तो जितने भी पोर्शन हैं उसको सारे कंपोनेंट्स आपको चाहिए हैं कि आपने सहरी में खाना है, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको फाइबर रिच डाइट भी चाहिए, और आपने साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं ताकि आपका सारी न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, कि एक चीज़ के ऊपर आपने इन्हिसार नहीं करना है। अच्छा ज़ोहा, हम साथ दही तो खा रहे हैं जिस तरह तबस्सुम ने बताया, साथ अंडा और ये चीज़ें भी खा लें प्रोटीन का, ये क्योंकि प्रोटीन हमें दही से भी मिल रही है, हमें प्रोटीन अंडे से भी मिल रही है, तो वो कॉम्बो ठीक है इसका? अच्छा, कॉम्बिनेशन अगर आप सहर की बात करें और अफ्तारी की भी बात करें तो दोनों में हमने कुछ अपनी डाइट को इस तरह से मेंटेन करना है कि उसके अंदर कुछ पोर्शन प्रोटीन का भी आए, कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी आ जाए, जिसके अंदर फाइबर भी मौजूद हो। अब इसकी वजह से ये होगा कि अगर हम कुछ पोर्शन हर फूड ग्रुप में से अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेंगे, चाहे वो सहर का टाइम हो या अफ्तार का टाइम हो, तो उससे स्टाइटी लेवल्स में कुछ बेहतरी आ जाएगी, यानी कि एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। यानी कि आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्क्रैम्बल्ड एग, फ्राइड एग या बॉइल्ड एग जिस तरह से पहले जिक्र किया। जो लोग एग नहीं खाते हैं वो क्या करें? अच्छा, जिन लोगों को जिस तरह लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जो कि दूध और दही का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए ये बेहतरी होता है कि वो कुछ उस तरह की डेरिवेटिव्स की तरफ जाएं, सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाएं जो लैक्टोज फ्री फार्मूलाज होते हैं। और ऐसे लैक्टोज फ्री फार्मूलाज जो हैं वो मार्केट प्लेस में और फार्मेसीज में अवेलेबल है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनको खुदा ना खास्ता कोई एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो लोग भी रोज़े को प्रैक्टिस कर सकते हैं रमज़ान में अच्छे तरीके से। और जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, बहुत से लोग अंडा नहीं खाते हैं, वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे फिर मैं वही कहूँगी, जिन लोगों को खुदा ना खास्ता अगर ऐसा है कि अंडे से एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है,
تو وہ کسی لین میٹ آپشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں, جیسے کہ بالکل جیسے ہول ویٹ چپاتی کے ساتھ قیمے کا استعمال کرنا بہترین ہے. اور اس کے علاوہ تلبینہ کا جس طرح بتایا, اوٹ میل دلیا یہ بھی ایک بہترین آپشن ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کری, ویجیٹیبل کری, عام طور پہ لوگ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہو اور ان کو لگے کہ اس سے ہیلتھ بینیفٹ ڈیرائیو ہو رہا ہے, تو دیٹ کین بی ٹیکن ایز اے سبسٹیٹیوٹ ان سحر ٹائم. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, میں سحر میں لے سکتے ہیں. اچھا تھوڑا سا ان لوگوں کی بھی بات کر لیں جو رکھنا تو چاہ رہے ہوتے ہیں روزہ, لیکن ان کی ہیلتھ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے. میں بات کر رہی ہوں شوگر پیشنٹس کے حوالے سے. تبسم تھوڑا سا اس پہ مجھے بتائیے, شوگر پیشنٹس کیا سحر میں کھا سکتے ہیں جو ان کی اسپائک اپ بھی نہ کرے, ان کی جو شوگر ہے ان کا لیول بھی برقرار رہے اور پورا دن وہ اچھے طریقے سے اس کو مینٹین بھی کر پائیں, کیونکہ شوگر والوں کو نا ہر 2 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے. پہلے تو ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کی کنڈیشن ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے, اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے. تو اگر جنہوں نے روزہ رکھنا ہے شوگر والوں نے, وہ کیا چیزیں کھا سکتے ہیں سحر میں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں منیبہ, سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں نا, ان کے لیے بھی یہ رمضان کا منتھ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, ایسا بالکل نہیں ہے. روزہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ایون ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ڈائبٹیز میں کافی حد تک جو ہے وہ ریڈکشن آتی ہے ڈیو ٹو دا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ وداؤٹ رمضان بھی ڈائبٹک پیشنٹس کو وہ جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. تو آپ نے سب سے پہلی چیز تو یہ روزہ رکھنا ضرور ہے. رکھنا کیسے ہے, اپنے ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس سے کنسلٹ کر کے, اپنے ڈائٹیشین سے کنسلٹ کر کے آپ جو ہے وہ ضرور روزہ رکھیں. آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ کھا کیا سکتے ہیں, تو نہ صرف ڈائبٹک پیشنٹ بلکہ اوور آل میں باڈی جو لوگ ہیں ان کے لیے میں بولوں گی کہ آپ نے اسپیشلی سحری میں لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, لو گلائسیمک انڈیکس کا فوڈ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہائی جی آئی انڈیکس والے فوڈز جو ہیں وہ نا فوراً سے گلوکوز لیولز کو اسپائک کرتے ہیں, فوراً سے کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سحر کے دوران ہمیں لگتا ہے کہ ہم فوراً سے فل ہو گئے ہیں, رائٹ, اینڈ آفٹر لائک 1 hour اور 2 hours ہمیں وہ ختم ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ڈراپ کر جاتی ہے ہماری انرجی. اسی لیے ہم نے لو گلائسیمک انڈیکس کے فوڈس کو پریفر کرنا ہے. کیا کیا آ سکتا ہے, رائٹ. اب اس کے اندر ہمارے پاس ویجیٹیبلس بھی آ سکتی ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہول ویٹ چپاتی, جیسا کہ انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہول ویٹ کی 7 inch کی آپ چپاتی کا استعمال کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ. اس کے علاوہ جو کہتے ہیں نا ماڈرن بریک فاسٹ کرنے کا ہوتے ہیں وہ لوگ ہول ویٹ یا بران بریڈ کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, رائٹ. اچھا, اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بران بریڈ کھانی, براؤن بریڈ نہیں کھانی, دونوں ڈیفرنٹ ہیں. بالکل, یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں میں. براؤن بریڈ کو بڑا وہ ویٹ لاس کے لیے یوز کرتے ہیں, حالانکہ اس میں اور وائٹ بریڈ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ براؤن بریڈ کے بران بریڈ کے اوپر اس کے اوپر آپ پینٹ بٹر کو اسپریڈ کر سکتے ہیں, رائٹ. اس کے 1 tablespoon کو آپ اسپریڈ کریں, اس میں آپ کا پروٹین سورس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا, آپ کی کریونگ بھی ختم ہو جائے گی, اور آپ کے لیے ایک ہیلدی سورس بھی ہے. گڈ, چلیے یہ بڑا اچھا ہے. آپ اس کے اندر زوہا کچھ انکلوڈ کرنا چاہیں گی جو ڈائبٹک ہے ان کے لیے کیا سحر میں ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ ساتھی نیوٹریشنسٹ نے بہترین انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی اس شو پر. ایک چیز جو کہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, لو گلیسیمک انڈیکس کی بات بالکل درست ہے. تو اس میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسے پیشنٹ سحر کا تو بتا دیا, افطار میں کیا کریں؟ تو افطار میں جو چک پیس یعنی کہ چنوں کی بنی ہوئی چاٹ جو ہے وہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بالکل ریکمینڈڈ ہے. یہاں تک کہ دہی پھلکیوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب اس میں اب ہم اگلی بات آ جاتی ہے کہ فروٹ چاٹ میں کون کون سے فروٹس کا استعمال کریں, کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ایپل, بنانا اور وہ بیشتر جو فوڈ ہے ان کو کھانے میں ڈیفیکلٹی ہوگی. تو پھر وہ ایسی آپشنس کو چوز کریں جس اگر سیزن میں ہو, اور فی الحال تو سیزن میں نہیں ہے لیکن جامن کا استعمال ڈائبیٹک پیشنٹس کر سکتے ہیں. اور اس طرح کچھ حد تک سیب کا جو کہ میڈیم سائز ہو وہ بھی, یہاں تک کہ امرود کا بھی, اگر وہ اپنی ڈائبٹیز کو, انسولین کو صحیح طریقے سے مانیٹر کر کے ایک صحیح کورس آف ٹریٹمنٹ پلان کو لے کے چلتے ہیں, تو وہ ان فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز ان کا شوگر لیول ریز نہیں ہو رہا, اسپائک اپ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں. اور ساتھ اس میں کیا کریں گے کہ افطار میں ضرور کوئی ایسی ڈرنک لیں جو کہ وائٹ شوگر کے ساتھ سویٹنڈ نہ ہو. جس طرح کے آرٹیفیشل سویٹنر بتایا وہ لیا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس کو بھی اوائڈ کریں تو دیٹ از فار. لیکن ہمارے تو دسترخوان پہ اتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا, مختلف قسم کے شربت پڑے ہوئے ہوتے ہیں, دودھ سوڈا پڑا ہوا ہوتا ہے, باقی بیوریجز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے زیادہ ان کے لیے آئیڈیل کیا ہے کہ وہ لوگ پی سکتے ہیں؟ اچھا, ایک اس میں آئیڈیل بات جو ہے نا منیبہ وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ڈرنک آپ بنا سکتے ہیں جس کو بے شک
آپ سویٹن کر لیں شہد کے ساتھ, کیونکہ شہد کا گلیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے, اور اس کے اندر تھوڑا سا لیموں کا رس استعمال کریں, اور تھوڑے سے چیا سیڈس کو اچھے طریقے سے سویل کر کے کنجبین بنا سکتے, بالکل اس کو چیا سیڈس کو اس کے اندر سویل کر کے اور تھوڑا سا شہد ڈال کے اس کو سویٹن کر کے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بہترین آپشن ہے. بٹ دے ہیو ٹو مانیٹر دیئر شوگر لیولز کہ وہ کس طرح سے جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پلان ریکمینڈڈ بائی دیئر سجیسٹڈ بائی دیئر ڈاکٹر. اور جو ہمارے دسترخوان پہ جس طرح پکوڑے, سموسے, کچوڑیاں اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان کا پورشن وہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں فرائیڈ آئٹمس کا؟ اچھا, میری بہت بری عادت ہے منیبا کہ رمضان میں خود فرائیڈ آئٹمس کا استعمال کرتی ہوں. اچھا, مجھے لگا کہ شاید نہیں کرتی ہیں, تو اس میں کسی کو بھی نہیں بولوں گی کہ وہ کہ میں ایک نیوٹریشنسٹ ہوں, لیکن بحیثیت نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشین آپ سب کو ہاں, اب نیوٹریشنسٹ کا بھی تو دل کرتا ہے نا کہ ہم بھی کچھ جو چٹخوری چیزیں کھائیں, سموسے کھائیں, پکوڑے کھائیں. یہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے جس میں ہمارے دسترخوان سجتے ہیں. اچھا, تو منیبا لیکن ایز اے نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشین میں یہ کہوں گی کہ فرائیڈ آئٹمس کا استعمال, گریزی فرائیڈ آئلی آئٹمس کا رمضان میں افطار کے وقت استعمال زیادہ نہ کریں. نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آپ کی اسکن کے اوپر بھی برے امپیکٹ پڑتے ہیں, پمپلس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ایکنی ہو جاتی ہے, اور عید سے پہلے پھر ہم کہتے ہیں اوہو ہمارے تو فیس خراب ہو گیا. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ انہیں دن بھر پیاس اور بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. کچھ حد تک رول اس میں فرائیڈ اور آئلی آئٹمس کا بھی آ جاتا ہے کہ پیاس اور بھوک کا عنصر بھر جاتا ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو جس طرح ڈائبٹیز ہے اور کارڈک ڈس آرڈرز ہیں یا ہائی بلڈ پریشر کا ڈس آرڈر ہے, یہ تمام چیزیں فرائیڈ آئٹمس کو استعمال کرنے کی وجہ سے ذرا کچھ ان کے لیولز ریز ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ چیز اوائڈ کی جائے کہ جس کے ہیلتھ ایفیکٹس اتنے مناسب نہیں ہیں, مطلب ہیلتھ ہیزرڈز ہو سکتے ہیں نا, تو اس لیے آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا روزہ مینٹین ہو سکے. ابھی ہم ایک نعت ہے جو آپ کو سنوانا چاہتے ہیں, آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ جو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد جو بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. حضور
اور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے. سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے. سلام گے لیے حاضر غلام ہو ویلکم بیک. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے. ابھی ہم ایک نعت ہے جو آپ کو سنوانا چاہتے ہیں, آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. تو شاہ خوباں تو جان جانا, تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا, تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جان جانا. ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوباں تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھ
برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوباں ہو، مشک و عنبر کے بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ہو مشک و عنبر کے بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، پسینہ رش کے گلاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں، وَيَحْسَنُ مِنْ قَلَمٍ تَرَكَتْ عَيْنِي، وَيَجْمَلُ مِنْ قَلَمٍ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے در بے بہا دیے، تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، ہے تو بھی سائیں عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی سائیں عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی سائیں عجیب انسان، جو خوف
محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جو بی پی کے پیشنٹ ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ لوگ ہیں، انہیں روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ رکھ رہے ہیں روزہ تو انہیں سحری میں کس طرح کی چیزیں لینی چاہیے، ڈائٹ لینی چاہیے، افطاری میں انہوں نے کس طرح کی ڈائٹ لینی ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہم ڈائبیٹک لوگوں کے بارے میں، جن کو بی پی کا مسئلہ ہے اس پر، اور خاص طور پر جن لوگوں نے اس رمضان میں اپنا وزن کم کرنا ہے ان کے متعلق بھی بات کر رہے ہیں۔ تو ڈائبیٹک لوگوں پر ہم نے بات کی ہے کہ انہوں نے سحری میں کیا کھانا ہے اور افطاری میں کیا کھا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں تبسم آپ سے بھی چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں، ایڈ آن کریں کہ زوہا نے بھی اس چیز کے بارے میں ہمیں انلائٹن کیا ہے۔ جو بی پی کے لوگ ہیں یا جو شوگر پیشنٹ ہیں، وہ افطاری میں جیسے دودھ سوڈا، جیسے میں ہوں دودھ سوڈا پینا ہے میں نے، اور کیا بی پی کے لوگ یا جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں، اور پورشن باقی وہ کتنا لے سکتے ہیں اس چیز کا؟ دیکھیں منیبہ، ڈائبیٹک پرسن کو تو اسپیشلی ہر بیوریج جو ہے وہ منع ہے۔ آپ نے افطاری کے اندر کوئی بیوریج یوز نہیں کرنا، پانی ایون آپ نے لائم واٹر ہوتا ہے نا، لیمو پانی، آپ نے اس کا بھی استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا لائک ڈیفینیٹلی یہ ڈائبیٹک پیشنٹس کا کچھ نہیں پتا کب ان کا گلوکوز لیول اسپائک اپ کر جائے، رائٹ؟ اب چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی اب انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، ان کو ہوتا ہے کہ اب افطاری میں تو ہمیں کوئی نہ کوئی آپشن ملے کہ ہم جو ہے اپنی کریونگس کو پورا کر لیں، ہم بھی جو ہے وہ شربت وغیرہ پی لیں۔ تو اس کے لیے مارکیٹ میں شوگر فری جامع شیریں، شوگر فری روح افزا اویلیبل ہے، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اسپیشلی ڈائبیٹک پیشنٹ، وہ بھی ان اے لمیٹڈ وے کہ ایک گلاس سے زیادہ آپ نے نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ پانی کی کنزمپشن زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیفینیٹلی فروٹ سلشز کی طرف میں ان کو نہیں لے کے جاؤں گی، حالانکہ اٹ از اے ویری گڈ آپشن فار افطاری، لیکن وہی چیز ہے کہ فروٹ سلشز کے اندر اسپیشلی گلائسیمک انڈیکس ان کا زیادہ ہوتا ہے، تو یا تو پھر آپ لوگ کھجور، ویسے تو کھجور سے جو ہے ان کا گلائسیمک انڈیکس ہو جائے گا کور اپ، ٹھیک ہے؟ نارمل پرسن کو اگر 2 کھجوریں الاؤ ہیں تو ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو صرف 1 کھجور الاؤ ہے۔ سے انہوں نے سب سے پہلے مطلب وہ کھجور سے ہی اپنا روزہ کھولے، ایگزیکٹلی، چاہے وہ ڈائبیٹک ہے چاہے وہ بی پی پیشنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کھجور سے روزہ افطار کرنا ایک سنت بھی ہے، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکی ہے کہ کھجور کے اندر جب ہم اس سے روزہ افطار کرتے ہیں، ہماری پوری جو دن کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے، اس کے اندر منرلز، نیوٹرینٹس بالکل لو ہوتے ہیں، تو کھجور ایک لینے سے ہماری وہ جو سارے نیوٹرینٹس ہیں وہ ایک نارمل فارم میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کھجور، اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے بیوریجز کی طرف، رائٹ؟ اب شوگر پیشنٹس کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے جو جامع شیری ہے، ٹینگ ہے، ان سب سے جو ہے وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے پانی کی طرف موسٹ پریفریبلی جو ہے وہ موو آن کرنا ہے، بٹ بیفور دیٹ آپ ایک شوگر فری گلاس لے سکتے ہیں جامع شیری کا یا پھر روح افزا کا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہر رمضان میں ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے ویٹ لوز کرنا ہے، لیکن ان دا اینڈ عید سے پہلے ہمارا ویٹ گین ہوا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ کوئی ایسی ریمیڈی ہمیں بتائیں کہ ویٹ لوز بھی ہمارا ہو جائے، لیکن جو دسترخوان پہ ساری چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں ہم اس کا بھی مزہ لے۔ اچھا منیبہ، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ویٹ لوز کرنا رمضان کے اندر سب سے زیادہ آسان ہے۔ اچھا، بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان ایک ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز سکھاتا ہے وچ از ڈسپلن، اور چاہے ہم ویٹ مینٹیننس کی بات کریں، ویٹ لوز کی بات کریں، وہ ہوتا ہی ڈسپلن سے ہے، رائٹ؟ تو ایک تو ہمیں میجر بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ ڈسپلن کے ساتھ جو ہے اپنی فوڈ آئٹمس کو کنزیوم کرتے ہیں، ورنہ اگر ہم بات کریں
पिछले 11 मंथ्स की, हमारा जब दिल चाह रहा होता है हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाना है, हमने स्नैकिंग करनी है, रात को आधी रात को भूख लग रही है, हमने कुछ ना कुछ फास्ट फूड ऑर्डर कर लेना है, इन्हीं सारी वजूहात की वजह से हमारी बॉडी का लिटरली बेड़ा गर्क हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम कोप अप कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं इन द रमदान मंथ, राइट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ यहाँ पे, जो भी मुझे पर्सन सुन रहे हैं, कि रोज़े की हालत में हमारे ना बॉडी के अंदर एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और उसकी इंक्रीज मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, वेट रिडक्शन के लिए भी बेनिफिशियल है, वेट मेंटेनेंस के लिए भी बेनिफिशियल है, और ओवरऑल भी हमारी बॉडी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ग्रोथ हार्मोन जो है, एक तो आपका इंक्रीज़ हो रहा है रोज़ा रखने से, दूसरा हम उसको बढ़ा सकते हैं थ्रू द एक्सरसाइज, अच्छा, ठीक है। एक्सरसाइज जो स्पेशली वेट लॉस या वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, उन्होंने एक्सरसाइज लाजमी अपने दिन के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। ये नहीं करना कि दिल कर रहा है तो करें, नहीं करना तो ना करें, ऐसा नहीं करना, अच्छा, ठीक है। आपने प्रॉपर्ली एक मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे तभी आपको ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगे, वरना फिर फायदा कोई नहीं है। वही आपको अल्टीमेट 5 से 6 केजी इंक्रीज करके बैठे होंगे, वरना फायदा कोई नहीं है। अब एक्सरसाइज, मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि करनी कब चाहिए, कौन सा एक पहले या बाद में, कौन सा एक पीक टाइम होता है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जो है उसका इफेक्ट मिल रहा होता है। तो मोस्ट रिकमेंडेड टाइम इज़ बिफोर सहरी। सहरी जब आप बनाने से आप कोशिश करें 30 मिनट 45 मिनट या फिर 1 घंटा अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग जो भी आपको टाइम सूट कर रहा है उतना आप जो है वो टाइम निकालें और अपना एक सेशन रखें एक्सरसाइज का। अच्छा, उस टाइम पे हमारा जो है ये ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे कोर्टिसोल लेवल्स जो है वो एक्सरसाइज से इंक्रीज़ होते हैं, राइट। इसीलिए हम 8 बजे के करीब जो है ना बड़ी एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। और कोर्टिसोल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। अब इस चीज़ को भी हमने कंट्रोल रखने के लिए, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हमने लेने हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा फल या फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो। केला, सेब, इस चीज़ को हमने, मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रूट्स को सहरी में प्रेफर नहीं करती, राइट। फ्रूट्स आपका जो है वो अफ्तार पोर्शन में आप उसको, लेकिन कोशिश क्वांटिटी उसकी जो है वो क्वांटिटी, अच्छा अगर आपने लेनी कम होनी चाहिए अफ्तार के पोर्शन में, अफ्तारी की तरफ इंशाल्लाह भी हम आते हैं। अफ्तार के पोर्शन में देखें, अफ्तारी में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ्राइड आइटम्स की। अभी रमज़ान आते नहीं है, 11 महीनों में जिसने कभी फ्राइड आइटम इवन खाए भी नहीं है ना, वो भी फ्राइड आइटम्स पे लग जाते हैं कि भाई मुझे भी पकोड़े समोसे हर चीज़ खानी है। अब चीज़ ये है कि जैसा कि ऑलरेडी बात हुई कि एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हम एक ह्यूमन भी हैं, राइट। हम अपनी क्रेविंग्स को भी हमने भी फुलफिल करना होता है डेफिनेटली। तो अब उसको हमने हेल्दी फॉर्म में कैसे लेके जाना है, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यू हैव टू लाइक अपने दस्तरखान के ऊपर आपने सारी की सारी फ्राइड आइटम्स एक ही दिन पे नहीं रख देंगे, अच्छा, ठीक है। आपने 1 फ्राइड आइटम पर डे इसको ऐसे लेके चलना है। एक दिन अगर आप पकोड़े खा रहे हैं, आपने समोसों का नेक्स्ट डे रखना है, आपने रोल्स का नेक्स्ट डे रखना है। हर आइटम को एक ही दिन में कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना, राइट। अब कैसे पकोड़ों का फॉर एग्जांपल बनाने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, आसान तरीका है, वो ये कि आलू को आपने शामिल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, आलू या चिकन के बगैर पकोड़े खाने, एग्जैक्टली। समोसे है तो चिकन के बगैर, सब्जी वाले पकोड़े हैं तो आलू के बगैर, आलू को आपने निकाल देना है, आलू के साथ कोई डाइट नहीं है। लेकिन उनको डीप फ्राई भी तो करना है ना, फिर भी वो वैसा नहीं हो रहेगा। नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, आपने सब्जी के पकोड़े बनाने हैं, सब्जी में स्पेशली पालक के और बैंगन के, आपने उसके ऊपर ना होने के बराबर बेसन लगाना है और उसको शैलो फ्राई करना है, दैट्स इट। वो आपकी एक फ्राइड आइटम की क्रेविंग को कंप्लीट करेगा। आपकी बॉडी को लगेगा हाँ भाई मैंने फ्राइड आइटम ले लिया, 3 से 4 आपने पकोड़े खा लेने हैं, उसके बाद आपने सुकून से बैठ जाना है, ठीक है। अब चीज़ ये है कि उसके अंदर होता है कि वेजिटेबल्स ना मुनीबा कम ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसकी कहते हैं ना कंपैरिजन में हमारे पास जो बेसन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इन दोनों को हम लोग एक इक्वल अमाउंट में फॉर एग्जांपल अगर ले लेंगे ना तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और इसीलिए ये जो है प्रेफरेबली अच्छा भी है पकोड़े का, ये पालक के पकोड़े का स्पेशली इस्तेमाल और बेसन के पकोड़े का इस्तेमाल, ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं समोसे की। तो समोसा ना हमारी बॉडी की एक नेचुरल फैक्ट है कि हम लोग जब तक 2-3 खाना लें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हमें लगता है भाई हमने तो अभी तक हम पूरे नहीं हुए, हम कंप्लीट नहीं हुए। तो आपने उसके लिए क्या करना है, एक बड़े समोसे की जगह आपने उसको छोटे समोसों पे शिफ्ट कर जाना है, ताकि आपकी बॉडी को लगे यस वी आर ईटिंग रेपिटेडली, और हम लोग जो है वो 2-3 खा भी रहे हैं और हमारी जो कैलोरी इनटेक है वो भी एक मेंटेन सही है। मतलब आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। अगर आप बड़ी प्लेट में खाते हैं तो आप छोटी प्लेट में खाना शुरू कर दें, अगर आप टेबल स्पून से खाते हैं तो आप टी स्पून से खाना शुरू कर दें, तो इससे भी
फ़ायدہ ہوتا ہے, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں. اچھا زوہا, آپ کی طرف بھی یہی سوال پٹ کرنا چاہوں گی کہ ویٹ لاس جرنی ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے جو فوڈی پرسنز ہوتے ہیں خاص طور پر. اگر میں نے بھی ویٹ لاس کرنا ہے تو میں جتنا مرضی کر لوں, ہاتھ نہیں رکتا ہے دسترخوان پہ, ہاتھ نہیں رکتا ہے فرائیڈ آئٹمس کھانے پہ. دوسرا یہ کہ باہر بھی جا کے ہم نے افطاریاں کرنی ہے, سحری بھی کرنی ہے, اس پہ کیسے پھر ہم کریں. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ دعوت کوئی کر رہا ہے تو پھر وہاں جا کے تو اچھا خاصا ہم نے کھانا ہے, تو پھر ہم وہاں پہ ضائع تو نہیں کر سکتے, ویسٹ نہیں کر سکتے, تو پھر اس پہ کیا کریں ہم. اچھا, اس میں منیبہ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں جو میں یہاں پر شیئر کروں گی. ایک تو یہ کہ جس طرح ساتھی نیوٹریشنسٹ نے ڈسکس کیا کہ ایکسرسائز یا واک کا اس کے اندر بہت اہم رول ہے. تو اگر ہم رمضان میں فاسٹنگ کے ساتھ چاہے تو 30 منٹس کی, چاہے تو 45 منٹس کی, چاہے تو 60 منٹس کی صرف واک ہی کر لیں, تو اس واک کے دوران میں تو ہماری کیلریز برن ہو ہی رہی ہیں, لیکن اس 1 گھنٹے کی واک کے بعد بھی کافی عرصے تک کیلریز برن ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اس میں ٹپ یا سلوشن یا ٹرک یہ ہے کہ ہم نے جتنی کیلریز رمضان کے اندر کنزیوم کرنی ہے, ہمارا یہ گول ہونا چاہیے کہ اتنی کیلریز ہم برن بھی کر لیں. تو برن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایکسرسائز یا واک. اور نمبر 2 چیز یہ کہ ہم کچھ ایسے فوڈ چوائسز رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ ریڈکشن کی طرف چلا جائے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا چیا سیڈز کا استعمال اگر کیا جائے گا افطار ٹائم میں, اس کی ڈرنک بنائی جائے گی, ویل اینڈ گڈ. اچھا, یہ جو دہی کا استعمال بتایا تھا کہ اس کے اندر دہی کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہاں بالکل دہی کا استعمال کریں, اس کے اندر فلیکس سیڈز السی کے دانوں کو شامل کر لیں, اس کی وجہ سے بھی ویٹ لاس ہو جاتا ہے. اچھا, تیسری چیز, رات کو سونے سے پہلے, سحر سے پہلے یعنی کہ رمضان میں اگر آپ کیمومائل ٹی کا استعمال کریں گے تو وہ بھی ویٹ ریڈکشن کے اندر بہترین ہے. کیمومائل ٹی کے علاوہ بھی کچھ ایسی چائے کے استعمال ہیں جو لوگ کرتے ہیں رمضان میں بھی, لیکن رمضان میں یہ کہوں گی کہ نکوٹین یا کیفین کا زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اور پھر ایکسیسو ایک کپ تو پینے دینا جو چائے لورز ہیں یا جو ٹی پیتے ہیں, ایک کپ ہمیں پینے دے, کوئی بات نہیں. کہتے ہو کہ 1 کپ پی لو, تو ایک اور چھوٹی سی ٹپ ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, آپ افطاری کے بعد وہ کہتے ہیں نا چائے کا نشہ ایسے سر درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر افطاری کے بعد چائے نہ ملی یا سحری پہ چائے نہ ملے. تو اگر آپ 1 کپ چائے پینا چاہتے ہیں افطاری کے بعد, اوکے فائن, آپ پی لو. لیکن اب وہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی بھوک لگ رہی ہے, بڑی پیاس لگ رہی ہے, بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور بعض اوقات اڈلٹس بھی شامل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ روزہ برداشت ہی نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے, آپ ایسا کیا کریں, کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا کریں, کہیں مگن ہو جائیا کریں, چاہے تو کسی اسپریچول ایکٹیویٹی میں کوئی گول سیٹ کر لیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, کہیں مصروف ہو جائیں گے تو روزہ نہیں لگے گا, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا کہاں رہ گیا کہ بھوک اور تھرسٹ, ہنگر, یہ کہاں رہ گئی, یہ باتیں بالکل پیچھے رہ گئی جب ہم نے اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیا ڈیورنگ رمضان. ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ کوئی اسپریچول ایکٹیویٹی ہو, ہاں کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی, کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں. اچھا, ایک اور چیز منیبہ یہاں پر بہت ضروری ہے مینشن کرنا, اس شو کے توسل سے میں کرتی ہوں کہ آپ رمضان میں ایک چیز کائنڈلی ضرور پریکٹس کیجئے گا کہ چاہے تو سحر کی کریں یا افطار کریں یا رات کا کھانا کھائیں, اس کے بعد صرف ایک دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ دعا صرف 3 دفعہ اس کا ویٹ کریں. وہ کھانا جو آپ نے رمضان کے اندر کھایا ہے کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ایک اور بات, طب نبوی سے ثابت, اجوا کھجور کا اگر استعمال, 7 کھجوریں, اس کا استعمال حدیث سے بھی ثابت ہے, اگر کوئی کرتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی. حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو کبھی جادو کے اثرات اس پر نہیں ہوں گے. اور ہمارے معاشرے میں کتنا یہ تناسب ہے کہ ہماری سوچ ہے نا کہ یہ نظر بد, جادو, تو اجوا کھجور کھانا شروع کر دیں, یہ اثرات تمام ختم ہو جائیں گے, زائل ہو جائیں گے. یہ کچھ چھوٹی سی باتیں ہیں, تھوڑی سی ٹپس ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کا روزہ بھی اچھا گزرے اور آپ کے باقی جو انوائرمنٹل پرابلمز ہیں وہ بھی آپ کی حل ہو جائیں, وہ ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا, ہم نے افطاری بھی کر لی ہے, لیکن افطاری کے بعد پھر ایک پورشن ہوتا ہے ہمارا کھانا کھانے کا بھی, تو ہم نے وہ بھی کھانا ہے, وہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, یا افطاری پہ ڈائریکٹ ہی ہمیں کھانا کھانا چاہیے, باقی آئٹمس کو نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ہم لوگوں کی نا بڑی انہیلدی پریکٹسز ہیں کہ ہم پہلے تو ایک افطاری میں شفٹ لگاتے ہیں, اس کے بعد ہم مغرب کی نماز کے بعد شفٹ لگاتے ہیں, پھر ہم تراویح
کے بعد شفٹ لگاتے ہیں. یہ جو شفٹ 1 شفٹ 2 شفٹ 3 ہے نا, اس کو کائنڈلی آپ ایک شفٹ پہ رکھیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہے ویٹ مینٹین کا, ویٹ لوز کا, ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھیں اوور آل ہمیں نا بڑا رمضان کے اندر ہوتا ہے, ہم ہمیشہ تھکے رہتے ہیں, ہمیشہ سوئے رہتے ہیں, بھائی ہمیں سونا ہے, سونے دو, ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, افطاری کے بعد ہم سے ویسے ہلا نہیں جاتا, سحری کے بعد تو سونا ہی سونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اوور آل ہماری باڈی جو ہے وہ ایک لیتھارجک اسٹیٹ میں اسی لیے رہتی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو اوور فل کر لیتے ہیں, اوور کنزمپشن کر لیتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی چائے کی, تو چائے کے لحاظ سے میں ایک بات کہتی چلوں کہ فار ایگزامپل میرے اپنے گھر میں بہت سے چائے ایڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو چائے ایڈکٹس کو جتنا مرضی ہم لوگ بول دیں کیفین آپ نے انٹیک نہیں کرنا, وہ نہیں چھوڑتے. اب ان کے لیے یہ ریکمینڈیڈ ایک چیز ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے ایڈکٹس کے لیے اسپیشلی ایک بڑی کہتے ہیں نا کہ فائدہ مند چیز ہے کہ آپ نے ہر افطاری کے بعد ایک ڈرنک کو, فار ایگزامپل آپ نے ایک دن چائے لے لینی ہے, ٹھیک ہے, اگلے دن آپ اس کو گرین ٹی پہ شفٹ کر لیں, اگلے دن آپ جو ہے وہ کافی پہ شفٹ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ نے 3 چیز جب آپ ڈفرینٹ ڈیز پہ لیں گے نا, آپ کی باڈی کو آہستہ آہستہ صرف اور صرف عادت ہو جائے گی ایک کہ بھائی گرم کپ میں ایک چیز آنی ہے, دیٹس اٹ. آپ کی وہ عادت جو ہے وہ کیفین سے ہٹ کے جو ہے ڈفرینٹ ایک گرم انٹیک پہ آ جائے گی, گرم ڈرنک کے انٹیک پہ آ جائے گی. دوسری ایک اور چیز, جو پرسنز ویٹ لوز کر رہے ہیں انہوں نے چائے کیسے پینی ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1/4 جو ہے ملک کا استعمال کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ دودھ ابل رہا ہے اس میں بس پتی ڈل رہی ہے, چینی ڈل رہی ہے اور آپ نہیں پینی ہے, دودھ پتی آپ نے نہیں پینی, قہوے والی چائے پینی ہے. دودھ کو آپ نے صرف 1/4 کی کوانٹٹی میں یوز کرنا ہے, باقی پانی وداؤٹ ایڈڈ شوگر آپ نے چائے پینی ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کی وہ جو کیفین انٹیک ہے, وہ جو کریونگ ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور آپ کو وہ ایک کہتے ہیں نا ڈیری پورشن بھی آپ کا انکریز نہیں ہوگا, ویٹ مینٹیننس وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر چینی والی پینی ہو تو پھر اسٹیویا کا اگین اسٹیویا استعمال کرنی ہے, شکر, اور ایون میں یہ گڑ کو بھی پریفر نہیں کرتی کیونکہ ہمارے پاس جب ایک اچھی خاصی آرٹیفیشل سویٹنر ہے اسٹیویا کا, آپ اس کا یوز کریں کیونکہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, سائنٹیفکلی بھی پروو ہوا ہے, ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے اپنے پورشن کنٹرول کر کے آپ جو ہے نا اپنا ویٹ لاس بھی کر سکتے ہیں, ڈائبیٹک بھی اچھے طریقے سے افطاری اور سحری کر سکتے ہیں, اور ایون دو کہ جن کو BP کا مسئلہ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اس کو مینٹین کر کے آپ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ زوہا اکرم موجود تھی اور تبسم خالد تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئیں اور اتنا اچھے ٹپس ہمیں دے کر آپ جا رہی ہیں. اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے قصص الاسلام کا, جس میں ہم انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے. تو جناب آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ زمین پر شیطان کا راج ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا. گھر بت قدے بن چکے ہیں اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا ہے. سورہ نوح میں انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا ہے. قرآن کریم نے ان بتوں کے نام ود, سواہ, یاغوث, یاؤق اور نصر بتائے ہیں. لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس اور حضرت ادریس کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے ہیں. حضرت ادریس نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا, اور جس کا وقتی طور پر اس وقت فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی طرف پلٹے. لیکن اب تو حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس بیت چکے تھے. اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری اور عیاری نے کرۂ ارض کو کفر و شرک, برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا ہے. ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے, اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر اور فریب پر حیران بھی ہیں. ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی ہیں, اور وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب ان کی تباہی اور بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے. لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں. اللہ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مابعوث فرماتا ہے, اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے.
चुनाचे अल्लाह ताला ने इस कौम में ही से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत के जलीलुल क़दर मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद है कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र शिरक में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब इलाही में मुब्तला ना हो जाओ। लेकिन कौम ने उनकी हिदायत को हक्कारत से ठुकरा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को 40 बरस की उम्र में नबूवत अता फरमाई। और कुरान करीम में रिवायात में है कि इनसे पहले, नबूवत से पहले आप मुसलसल 950 बरस तक अपनी कौम को वाज़ो तबलीग करते रहे। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। यूं कुरानी तसरीह के मुताबिक उनकी उम्र 950 बरस से मुतजावज़ हुई। कौम की बेरारवी और मसाइब को कोहे गिरा हज़रत नूह तवील अरसे से हम्मा वक्त तबलीग दीन में मसरूफ़ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेरारवी पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अजियतें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, लेकिन वो सब्र करते और उनके लिए दुआए खैर करते रहते। काफिर उनको डराते, उनको धमकाते और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। कभी उन्हें बाज़ारों में नाउज़ुबिल्लाह घसीटते फिरते। हज़रत इब्ने अब्बास से एक और रिवायत मनकूल है कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती कि वो गिर जाते, तो उनको कंबल में लपेट कर किसी मकान या वीराने में डाल देते और समझते थे कि वो इंतकाल कर गए। मगर जब वो उनको होश में आता देखते तो दोबारा अपनी कौम को राह हक की तरफ बुलाने में मसरूफ़ हो जाते। इसके आगे क्या मामला रहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी कौम को तबलीग इस्लाम की तरफ लेकर आए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस पर हम कल के शो में आपको मज़ीद हज़रत नूह का वाक़या आपके साथ तफसीलन बताएंगे। लेकिन अभी हम एक नात है जो आपको सुनवाना चाहते हैं, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। सारी दुनिया में हर एक समत है चर्चा तेरा, सारी दुनिया में हर एक समत है चर्चा तेरा, ज़र्रे ज़र्रे में नज़र आता है जलवा तेरा, हर नबी आया लिए हाथ में वहदत की शमा, हर नबी आया लिए हाथ में वहदत की शमा, गोशे गोशे में महक उठा उजाला तेरा, काम बिगड़े बना सकता है कौन, या अल्लाह
بنا سکتا ہے کون، سب کا تو مولا نہیں کوئی بھی مولا تیرا، سب کا تو مولا نہیں کوئی بھی مولا تیرا، جز تیرے در کے کہاں جائے ریاض خستہ، جز تیرے در کے کہاں جائے ریاض خستہ، یہ ہے ہر حال میں محتاج سراپا تیرا، یہ ہے ہر حال میں محتاج سراپا تیرا، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، جزاک اللہ، سبحان اللہ. اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے. جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کی ہر گھڑی موسلا دھار بارش ہوتی رہتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس سے ملاقات کی تمنا خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے. روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کھانے پینے سے پرہیز کرنی ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال سیئہ سے مکمل طور پر بری ہو جائے. روزے کا مقصد اعلیٰ تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو روزہ ہمیں کس طرح متقی بنا سکتا ہے، رمضان اور تقوی میں کیا تعلق ہے، آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے. ابھی ہم ایک نعت ہے جو آپ کو سنوانا چاہتے ہیں، آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کے نشریات میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، فرسٹ کلاس۔ ڈاکٹر صاحب، روزہ اور تقویٰ، روزہ ہمیں متقی کیسے بناتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یا تقویٰ سے کیا مراد ہے، اس پر ہی سب سے پہلے روشنی ڈالیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا حکم ہمیں دیا، اسی میں ہی روزوں کی مقصدیت کا اہتمام بھی ہم تک پہنچا دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو روزہ ہے یہ ظاہری طور پر کھانے پینے سے باز آنے کا صرف نام نہیں ہے،
بلکہ اس کا مقصد اس سے ایک درجہ آگے کا ہے. یہ تو بنیادی اس کی شرائط ہیں لیکن مقاصد اس کے یہ نہیں ہیں. اس کے بنیادی مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بندہ جو ہے وہ تقوی کی حالت میں پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو جائے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے روزمرہ کے معمولات میں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی نسبت میں، اپنے تعلق میں، اپنے دھیان میں پہلے سے زیادہ قوی ہو جائے. اللہ کے فرامین کو اختیار کرنا اور اللہ کا جن چیزوں سے باز آنے کا، رکنے کا حکم ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لینے کی جو قوت ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ صلاحیت جو آپ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اسے پہلے سے بہتر بنانے کا عمل ہونا چاہیے روزے کا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو ہے وہ ہدایت نامہ ہمیں عطا کیا. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں ایسے روزے دار ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے ظاہر جو ہے وہ تو کھانے پینے سے باز آنا، چند شرعی معاملات میں اپنے آپ کو احتیاط سے روک لینے کا کہ سے تقاضے تو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گویا روزے کا ظاہر ہے. روزے کا باطن، روزے کی روح یہ ہے کہ بندہ نیکیوں کے لیے پہلے سے زیادہ مستعد ہو چکا ہو، اور یہ جو اس کے اندر استطاعت ہے، اس کے اندر قوت اور توانائی ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کی، یہ بالکل اسی انداز میں کئی گنا ہو جائے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی. سو گویا ایک آدمی اگر روزہ رکھنے کے بعد، اس ظاہری مشق سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب پاتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات، اللہ کی فرما برداری کے اپنے آپ کو قریب پاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کی حقیقی مفہوم، روزے کی حقیقی روح تک جو ہے اس کی رسائی ہو گئی ہے. بصورت دیگر یہ ظاہری طور پر کچھ چیزوں سے باز آنے کا جو ایک اجر ہے وہ تو یقیناً مل ہی رہا ہوتا ہے، اللہ مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے، لیکن روزے کے وہ جو اعلیٰ عرفہ مقاصد جو حقیقت میں روزے کا تقاضا ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ ان مقاصد کو بیان کیا، یعنی تقوی کی طرف بندے کا چلا جانا جو ہے وہ پھر حاصل نہیں ہو رہے. اگر کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب نہیں محسوس کر رہا، برائیوں سے اس کے دل میں جو ہے وہ ایک رغبت ختم نہیں ہو رہی ہے، اور گویا سادہ زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں اختیار کرنا آسان اگر نہیں ہو پا رہی، گناہوں سے بچنا پہلے کی نسبت آسان نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کا جو اعلیٰ عرفہ مقصد جسے تقویٰ کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہا. نہیں تو اس کو مضبوط کس طرح کیا جا سکتا ہے تقوی کو رمضان میں، یا رمضان کے علاوہ بھی ہم کس طرح اس کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس بنیادی ایک بات یہ ہے کہ روزہ اصل میں مجھے اور آپ کو ہمارے ایک لاشعور میں پیغام دیتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے بچپن سے بہت سالوں سے اپنے شعور کے ابتدائی دنوں سے یہ سن رکھا ہے کہ حلال کھانا پینا جائز ہے، باقی معاملات جو حلال شرعی حدود اور قیود کے اندر جو ہیں رہتے ہیں آپ کو حاصل ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں میسر ہیں. روزہ حقیقت میں میری اور آپ کی یہ تربیت کرتا ہے اور ہمارے اندر ایک جذبے کو ایک اعلان کی شکل میں، ایک پختہ عادت کی شکل میں اسٹیبلش کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جذبہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اگر اپنے آپ کو روک سکتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں حلال بنیادی اساسی انسانی ضرورتیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں، تو وہ چیزیں جو آسائش کے نام پر میری زندگی کا حصہ ہیں، ظاہری طور پر صرف ایک اپنی جبلت کی خواہش کی وجہ سے میری کشش ان کی طرف بڑھ جاتی ہے، میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں باز رکھنا چاہوں گا. اصل میں مسئلہ یہ ساری مشق سے گزارا اس لیے جاتا ہے کہ ظاہراً تو 30 دن آپ نے یا 29 دن اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن یہ 29-30 دن کا عمل اتنا آپ کے اندر پختگی چھوڑ جائے، اتنا آپ کو تقوی میں مضبوط کر دے کہ باقی کے جو 11 ماہ ہیں وہ بھی آپ کی اسی انداز میں گزر رہے ہوں کہ ہر پل دیکھیں نا. جب میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہمیں جتنی بھی شدت پیاس ہمارے اوپر موجود ہو یا شدت طلب ہو کسی بھی چیز کی، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے پڑے ہوئے پکوان اپنے ہاتھوں سے پکانے والی خواتین جو روزے دار ہوتی ہیں وہ اس کی خوشبو سے محظوظ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، گویا سارا ماحول سارے کے سارے گھرانے کو اپنی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے، اور ساری حلال چیزیں ہوتی ہیں، ساری پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، اور عام دنوں میں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ہم ایک خاص وقت تک
جب تک روزے کا وقت مکمل نہیں ہو جاتا تب تک گھر ہم میں ان کو کسی نہیں کرتے۔ کی جرت تو دور کی بات ہے، ہمارے لاشعور میں بھی یہ بات بیٹھی ہم نے ہوتی ہے کہ کھانا ہم نے اس کے قریب نہیں جاننا ہے۔ بس یہ جو ایک اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ہی حلال کی ہوئی چیز کو ایک خاص وقت سے پہلے استعمال نہیں کرنا، یہ جو ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک آپ کے اندر برداشت اور اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کے تابع کر دینا، بلکہ اللہ کے فرمان کے سپرد کر دینے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور یہی اصل میں روزے کا مقصود ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمیں غصہ جلدی آ جاتا ہے، ہم کسی کی بری بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر کیا آپ میں اس پہ بات کریں؟ مجھے اس میں ایک بڑی دلچسپ جو رہنمائی ہے نا وہ اللہ والوں کی تحریروں سے ملتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات، میں اس میں اپنے سامعین اور ناظرین کو بھی شامل کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں یہ جو اذان فجر کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ کئی برسوں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف اللہ کے حلال سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی مشق نہیں ہے، یعنی کھانے پینے سے صرف باز رکھنے کی مشق نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حلال جائز چیز جو کھانے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، روزے میں اس سے احتیاط برتتا ہوں نا، تو اللہ والے کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان روزے داروں پر جو کھانے پینے کی حلال چیزوں سے تو اللہ کے کہنے پہ باز آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو ناجائز بات کے اوپر غصہ آنا ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو باز نہیں کر رہے ہوتے۔ یعنی میں اللہ کے لیے بنیادی ضرورت جو میری ہے کھانے کی، میں اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں، لیکن روزمرہ کے معمولات میں جو کسی کی ناجائز بات مجھ تک پہنچتی ہے اور اس پہ ظاہری طور پر شاید غصے کا کوئی جواز بھی بنتا ہے، حقیقت میں روزہ آپ کے بدن سے آپ کی روح تک اس وقت پہنچنا شروع ہوتا ہے جب آپ کا ہاتھ دسترخوان پہ جس طرح رکنا شروع ہوتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اسی طرح آپ کے رویوں میں بھی یہ جھلک نظر آنی شروع ہونی چاہیے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کی طرف سے آنے والی وہ ناپسندیدہ کیفیت جس پہ ظاہری طور پہ ایک فطری بات ہے کہ غصہ آنا چاہیے، لیکن آپ صرف اس لیے اپنے آپ کو اس سے باز رکھتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جیسے میں نے کھانے پینے والی حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے نا تو اللہ کی قربت بڑھ جائے گی مجھ سے، میرا نفل کا ثواب فرض جتنا کر دیا جائے گا اور فرض کا 70 گنا کر دیا جائے گا۔ ایسے ماحول کے اندر جب میں ایک ناپسندیدہ بات پہ برداشت کرتا ہوں نا تو تصور کیجئے نا کہ اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے جو انعام کے وعدے ہیں وہ کئی گنا ہو جایا کرتے ہیں، تو گویا یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں بحمدی تعالیٰ اپنی ساری خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود ہمیں اس جسے کہتے ہیں ایک انوائرمنٹ میں تو داخل کر دیتا ہے کہ جس میں روزہ ہمارے ظاہر پر نافذ ہو جاتا ہے، لیکن شاید معاشرے کے اندر گفتگو کی سطح پر بھی اور پھر اگلے درجے پہ جا کے رویوں کی سطح پر بھی یہ جو روزہ ہے اس کی روح تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی، نتیجتاً روزہ میرے بدن پہ تو ہوتا ہے، دسترخوان پہ میرا ہاتھ جو ہے وہ تو روزے کے ساتھ روزے کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، گویا میرا ہاتھ، میرا حلق، میرا معدہ جو ہے وہ تو روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب میرے سامنے کسی میرے جاننے والے کا عیب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو میرے کان کو پیغام نہیں پہنچتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھیں نا میرے معدے کو اور میرے ہاتھ کو پیغام پہنچتا ہے نا کہ یہ چیز میں نے نہیں کھانی اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، تو میرے کان کو اس وقت جب غیبت ہو رہی ہوتی ہے، جب عیب جوئی ہو رہی ہوتی ہے تو میرے کان کو اس وقت کیوں یہ پیغام نہیں آتا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ روزہ ہمارے روح تک نہیں پہنچا۔ ہم اس وقت یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ شیطان ہے، حالانکہ شیاطین تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بند کیے ہوتے ہیں، لیکن تب بھی ہم یہی ڈال دیتے ہیں شیطان، وہ جو باہر کی شیطان ہے نا، شیطان بنیادی طور پر ایک شر کی علامت ہے نا جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کا استعارہ ہے، تو باہر کا جو شر ہے وہ تو گویا ماحول کی برکت سے آپ تک یعنی کم ہو جاتا ہے، نہیں پہنچتا، لیکن جو آپ نے 11 مہینے میں اپنے اندر جو عادتیں پختہ کر رکھی ہیں، کچھ وہ جو صوفیاء نے لکھا نا، مولانا روم نے کہا کہ کچھ عادات جو ہیں نا وہ بھی شیطان بن جایا کرتی ہیں، یعنی کچھ معمولات زندگی میں اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں وہ عیب نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے، ہم انہیں عیب سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا آپ کے سامنے کہ یہ جو غیبت ہے، یہ جو کسی عیب جوئی ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کا نقص بیان کرنا ہے،
ہمارے معاشرے کے اندر یعنی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم اسے اس طرح عیب سمجھتی نہیں نہیں ہیں. سمجھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں دلی زبان سے آپ کو اور مجھے یہ باخبر کر رہے ہیں کہ یہ اپنے مردہ پسندیدہ پیارے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. کیا معاشرے کے اندر ذرا سا ایک کمزور ذبیحہ ہو نا جس کے ذبح کرنے میں شک ہو، اس گوشت کے بارے میں تو کتنی احتیاط ہم کرتے ہیں. اور جس عمل کو اپنے سگے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے، اس کے معاملے میں کیا معاشرے کے اندر اتنی احتیاط پائی جاتی ہے؟ آپ کے اور میرے سامنے اگر ابھی آج کے رمضان کے افطار کے دسترخوان کے اوپر کھانے پینے میں کچھ چیزیں ایسی میسر ہوں جن کے بارے میں ایک غلط فہمی اگر ہمیں ہو جائے، شک ہی ہو جائے کہ یہ جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کے حلال اور طیب و طاہر نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنا روزہ ضائع کر لیں، اپنے اعمال خراب کر لیں، رمضان جو ہے اس کی برکت سے محروم ہو جائیں. وہ ایک لقمہ مشکوک جو ہے، وہ شک والا لقمہ جو ہے، اس سے تو میں اپنے روزے کی اتنی حفاظت کرتا ہوں کہ میں اور 2 گھنٹے بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں، لیکن اس پکوان میں سے کوئی چیز نہیں لیتا. میرا ہاتھ جو ہے اس سے روزے کی حالت میں آ جاتا ہے، رک جاتا ہے. میرے کان اس وقت کیوں نہیں رکتے جب میں کسی کی خامی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور پھر اسے اپنے حافظے میں رکھ کے بے قرار ہوتا ہوں کہ میں کسی اور تک جا کے بتاؤں. اس وقت میری آنکھ کو یہ پیغام کیوں نہیں پہنچتا کہ اے بندہ مومن، اے اللہ کے بندے، ابھی چند گھنٹے پہلے تو نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے تیری حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھ رہا ہوں. کجا یہ کہ جن کے اوپر اتنی سخت وعید ہے، جن کے بارے میں اتنی رہنمائی آ گئی ہے، میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں باز رکھتا جو ظاہری طور پر میرے عمومی اعمال کو بھی خراب کرتی ہیں اور بالخصوص میرے روزے کو بھی عیب ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر نقص ڈال رہے ہوتے ہیں. بے شک، اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، اور تقوی اسی کا نام ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا تقوی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیرت اسکالر ہے، معروف سیرت اسکالر ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور ہم رمضان اور تقوی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ابھی ہم ایک نعت ہے جو آپ کو سنوانا چاہتے ہیں، آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں. کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. یہ کوچائے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا. یہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا. ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، میلانا کبھی ہوگا. تصویر مدینے کی جس دل پہ جھری ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جھڑی ہوگی. کیا جا کے وہاں پر ہمیں
حال اپنا سنائیں گے، حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی